ربیع الاول کے اس بابرکت لمحات میں میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ ناظرین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ کسی بھی سعادت سے کم نہیں ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے مراتب قرآن کریم کی روشنی میں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ ربیع الاول کے اس بابرکت لمحات میں میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ ناظرین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ کسی بھی سعادت سے کم نہیں ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے مراتب قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات، آپ ان کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت کا سلسلہ نہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، اور تمام مخلوقات کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سلسلہ موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ سراپائے رحمت ہیں، اور آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے من انفسکم جو تمہارے اندر سے ہی ہے، یعنی وہ رسول باہر سے کسی قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ سے پھر قبیلہ قریش کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو قبیلہ قریش میں سے منتخب فرمایا۔ اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انتخاب نبوت کے لیے ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اہل مکہ میں سے ہی اور اہل عرب میں سے ہی، اہل قریش میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرد ہیں۔ آپ سید البشر ہیں، بشر کے سردار ہیں، تمام انسانیت کے سردار ہیں، لیکن جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہاں پہ نبی بنایا ہے وہاں پہ آپ کے سارے ہی اپنے لوگ تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، یہ ابتدا تھی۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت جو بیان کی گئی، عزیز علیہ ما عنتم، آپ سراپائے رحمت ہیں۔ وہ نبی سراپائے رحمت کس انداز سے ہے؟ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ مشکل تمہارے اوپر پڑتی ہے اس کو گراں گزرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ اللہ کے پاس گئے، اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں ہم پڑیں اور اس کا بار اور اس کا بوجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں۔ کیسے؟ نمازیں 50 ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس جا کے استفسار کرتے ہیں کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ کریم اس کو کم کر دیجئے۔ 40 ہو گئیں، پھر کہا میری امت اس کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتی، 30 رہ گئیں، 20 رہ گئیں، 10 رہ گئیں، 5 رہ گئیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر مشقت کا جو ڈر تھا
اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ریلیکسیشن عطا فرمائی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس رحمت للعالمین کے لیے امت کا درد کتنا ہے۔ نماز کا حکم ہوا کہ نماز پڑھنی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو نماز بھی سکھائی، اور ان کو نماز کے مختلف جو اس کے طور طریقے ہیں، اس کے مختلف قیام، رکوع، سجود کے جو میتھڈولوجی ہے وہ سکھائی، سارا کچھ سکھایا، اور پھر تعلیم یہ بھی فرمائی صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، فإن لم تستطع فجالسا، اگر اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے فجالسا، بیٹھ کر پڑھ لیں، فإن لم تستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فعلی جنبک، تو لیٹ کر اپنے پہلو کے بل ہی نماز پڑھ لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ روزے کی باری دیکھ لیں کہ روزے کی کیفیت میں ایک مسافر ہے، شریعت کہتی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو، یعنی آپ کو پھر روزہ آپ چھوڑ دیں، ریلیکسیشن لے لیں، اور اس کو عدۃ من ایام اخر، آپ دوسرے دنوں میں اس کی جو ہے وہ قضائی دے لیں، اس کو پورا کر لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شریعت میں ہمارے لیے اتنی جو ہے نا ریلیکسیشنز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہیں، اور پھر اس کو رحمت للعالمین کے اس سبق کو مزید کھول لیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادات کے تمام مواقع پر، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، میری امت اس کو بوجھل محسوس نہ کرتی، تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ میری امت پہ مشقت ہے لہذا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ اور پھر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں تمہارے اوپر کہ تم ایمان لے آؤ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، آپ ان کے لیے راتوں کو سجدے کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے مغفرت مانگتے، اور ان کے لیے فکر مند رہتے، اور یہی سلسلہ قیامت کے روز بھی جاری رہے گا۔ آپ نے ابو جہل کے لیے اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب آپ کو عطا فرما دیے۔ تو آپ ہمیشہ یہ حریص رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ انتم تقتحمون فی النار، تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو، وانا آخذ بحجزکم، میں تمہیں دامن سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم میں سے کئی بدقسمت ایسے ہیں اپنا دامن چھڑا کے چھلانگ مار دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ میری باتیں آنے کے باوجود، میرے فرامین آنے کے باوجود وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، اس سراپا رحمت کو پہچانیے اور سراپا رحمت کی دعائیں لیجئے، آپ کے اطاعت کیجئے، آپ کی پیروی کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار بنائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔